السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں گینگسٹر لو کی ایپیسوڈ نمبر 21 کے ساتھ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایپیسوڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کیانی صاحب نے ایک بزنس پارٹی آرگنائز کی تھی۔ ان کی کمپنی نے بہت بڑا ٹینڈر پاس کیا تھا جس کی خوشی میں یہ پارٹی رکھی گئی تھی، جس میں شہر کے تمام معزز معروف پیشہ بزنس مین کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ سارا ارینجمنٹ یالے اور علمیر نے ہی کیا تھا۔ وہ خود لیٹ نیچے آئی تھی، بلیک فراک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ، گولڈن دوپٹہ لیے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ پنک لپسٹک لگائے۔ اس سادگی میں بھی اس وقت وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ علمیر نے بھی اسی سے میچنگ بلیک کرتا پاجامہ زیب تن کیا تھا۔ علمیر اور یالے گیسٹ کا ویلکم کر رہے تھے جب ایک 25 سالہ لڑکی ہیل کی ٹک ٹک سے شور مچاتے انٹر ہوئی۔ لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ چست لباس میں اس کے جسم کے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ یالے نے اسے دیکھتے نخوت سے سر جھٹکا۔ ہائے علمیر، ہاؤ آر یو مائی بوائے؟ ارمینا بے باک انداز میں علمیر کے گلے لگتے بولی تھی۔ اس کا شارٹ سکرٹ اس وقت کافی زیادہ شارٹ لگ رہا تھا۔ ایسی اپر کلاس سوسائٹی میں یہ سب عام بات تھی، مگر یالے کی آنکھیں تو اس کے علمیر سے فری ہونے پر ہی بڑی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں میم؟ میٹ مائی وائف یالے۔ علمیر یالے کی گھورتی نگاہوں سے بچتا اس سے دور ہٹتے تعارف کراتے بولا تھا۔ یالے بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ علمیر کیانی، میں پوچھ رہی ہوں کون تھی یہ لڑکی؟ یالے کڑے تیوروں سے اس کے میک اپ کی دکان کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ جیلسی کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ دیر پہلے ہی پارٹی میں آئی تھی، پر جس طرح اس نے علمیر کو حق کیا تھا، یالے کیانی کا تن من سلگ اٹھا تھا۔ آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی تھی۔ جب سے وہ روم میں آئی تھی بے چینی سے علمیر کا انتظار کرتی چکر کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ روم میں انٹر ہوا تو یالے توپ کا گولا بنی پھٹ پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے یالے، آپ اس لڑکی کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ علمیر نہ سمجھی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں بول دے، میں ہی پاگل ہوں، میں ہی بے وقوف ہوں۔ اور چڑیل، وہ میک اپ کی دکان اچھی ہے نا؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لے علمیر کیانی، آپ میری پراپرٹی ہیں۔ کوئی اور ذرا سا بھی حق جتائے میں اسے جان سے مار دوں گی۔ یالے انگلی اس کے سینے پر رکھتی جنونی انداز میں بولی تھی۔ علمیر تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے یالے کی اپنے لیے شدت پسندی دیکھ رہا تھا۔ سن رہے ہیں نا آپ کو ہر لڑکی سے دور رہنا ہے، کم از کم 2 فٹ کے فاصلے پر۔ یہ کیا سر جھاڑ منہ پھاڑ کوئی بھی آ کر گلے کا ہار بن جائے؟ یالے اسے آنکھیں چھوٹی کیے جتاتے ہوئے بول رہی تھی۔ علمیر اپنی حیرت پر قابو پاتے اس سرپھری کی باتوں پر مسکرایا تھا۔ جانم، ہم تو پہلے ہی آپ کی اداؤں کے اسیر ہیں، یوں ہوش ربا حرکات کریں گی تو بندہ جان سے جائے گا۔ علمیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کیے بولا تھا۔ یالے کا خوشبو میں رچا بسا وجود علمیر کیانی کو نئی گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ وہ میں بس، یالے اس کے تنگ پڑتے حصار میں بولنے کی کوشش کرنے لگی، پر خود پر جمی علمیر کیانی کی نظروں نے پلکوں کی جھالر گرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ علمیر نے اس کے ہلتے لبوں کے قریب جاتے گہری سانس بھری تھی کہ یالے سختی سے اپنا دوپٹہ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ علمیر کی دہکتی سانسوں کی حدت یالے کو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ علمیر کیانی صرف یالے علمیر کا ہے، یہ مان کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ فی الحال محسوس کرنے دے کہ محبت روبرو کون سے معجزات کرتی ہے، کہ سد بت ہی گوا بیٹھا ہوں۔ علمیر کے بولتے لب یالے کے لبوں پر گستاخیاں کر رہے تھے۔ یالے کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، مانو سانس سینے میں اٹک گئی ہو، پر اس نے علمیر کو خود سے دور کرنے کی ذرا کوشش نہ کی تھی۔ علمیر اس کی بند آنکھوں کو دیکھ فتح مندی سے مسکراتا اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں جکڑ گیا۔ وہ قطرہ قطرہ جنون بن کر یالے کی سانسوں میں اپنی سانسوں کو سما رہا تھا۔
اس کا انداز اس قدر دل فریب اور نرمی لیے ہوئے تھا کہ یالے کی باہیں خود بخود اس کی گردن کے گرد حائل ہو گئیں۔ المیر کے جذباتوں نے تو آگ پکڑی تھی، اس کے انداز میں آہستہ آہستہ شدت آتی جا رہی تھی۔ یالے کی سانسوں کا نشہ، نرم گرم ہونٹوں کی نرمی اسے پاگل کر دینے کے در پر تھی۔ وہ تو دیوانہ تھا ان سانسوں کا۔ آج یالے کی رضامندی نے اس کا سوئے وجود میں روشنی سی بھر دی تھی۔ وہ یوں ہی یالے کی کمر جکڑے رفتہ رفتہ اپنی گرفت اس کے ہونٹوں پر سخت کرتا جا رہا تھا۔ یالے سے جب اس کی شدت صحنہ برداشت کرنا دوبر ہو گیا تو وہ اسے دور کرنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ المیر نے ترس کھا کر اس کے لب آزاد کیے اور اپنی ننھی سی جان کو دیکھنے لگا جو اس کی چند لمحوں کی شدتوں سے سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ دونوں کی بکھری سانسیں ماحول میں معنی خیز خاموشی پیدا کر رہی تھیں۔ میر آپ آج میری جان لے لیتے، ایسے کون کرتا ہے؟ یالے اس کے سینے پر سر رکھتے ذرا خفگی سے بولی تھی۔ المیر اس کی بات سنتا دلکشی سے مسکرایا۔ جانے جانا المیر کیانی کی شدتیں تمہارا نصیب ہیں۔ ابھی سے ہی گھبرا گئیں، ابھی تو وصل کی رات باقی ہے جب میرا جنون سچ میں آپ کی سانسوں کو دھیما کر دے گا۔ مجھے انتظار ہے قرب کے ان بیش قیمتی لمحات کا جن میں میری باہوں میں آپ ٹوٹ کر بکھرے۔ المیر نے حال دل بیان کرتے اپنی باتوں سے ہی اس کے چھکے چھڑائے تھے۔ آپ بہت برے ہیں میر، یالے منمنائی تھی، ورنہ اس کی باتوں نے تو جان حلق میں اٹکا دی تھی۔ اظہار کے معاملے میں المیر کیانی کا کوئی ثانی نہیں تھا، پر اس کے جیسا تحفظ بھی یالے کسی اور کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی تھا المیر کیانی اسے اپنا اسیر کر رہا تھا۔ وہ انحصار کرنے لگی تھی المیر پر، یالے کی سوچوں پر اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اب تو وہ ڈرنے لگی تھی۔ کیا نکاح کا رشتہ پرانے زخموں کو یوں منتمل کرتا ہے؟ یالے کے لیے اپنے ٹراما سے باہر آنا ایک معجزہ ہی تھا۔ بیگم اب رات یہیں گزارنی ہے یا نیچے بھی چلنا ہے؟ مجھے لوگ نیچے زن مرید کہہ رہے ہوں گے۔ بیوی کے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ المیر شرارت سے گویا ہوا تھا۔ بس بس منہ دھو کر رکھیں آپ، اور زن مرید کیسے دیدے پھاڑ کر اس کبوتری کو دیکھ رہے تھے۔ سب جانتی ہوں میں، آئے بڑے زن مرید۔ یالے بھڑک کر اس سے الگ ہوتی ڈریسنگ کے سامنے چلی آئی۔ بیگم وہی کبوتری تو ہمارے لیے نعمت بن کر آئی ہے جو آپ نے ہمیں ان لمحات سے نوازا۔ المیر آئی ونک کرتے بولا تھا۔ وہ کبوتری اللہ کرے گڑھے میں گر جائے، چڑیل کہیں کی کس ہمت سے گلے لگ رہی تھی، اللہ کرے ٹنڈی ہو جائے بیکارن۔ یالے کا ازلی انداز المیر کی طرفداری کرنے پر اود آیا تھا۔ وہ پاگل سی ہو کر جو منہ میں آیا بولنے لگی تھی کہ آئینے میں نظر آتے المیر کے عکس کو ہنستے دیکھ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ہا 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 بیگم جان، اتنی جیلسی، بیچاری کو دل کا دورہ نہ پڑ جائے، میں ٹھہرا نرم گو سا بندہ۔ المیر ہنستے ہوئے بولتے اسے حصار میں لے گیا۔ دیکھیں میر، اب آپ اس کبوتری کا نام نہیں لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نامحرم لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام ہے۔ رشتوں میں پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی میرے اور آپ کے رشتے میں ذرہ بھر بھی کھوٹ آئے۔ رشتے ناکارہ ہو جاتے ہیں جب دل میں کوئی چور ہو اور آپ اپنے ہمسفر سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہوں۔ یالے اس بار سنجیدگی سے بولی تھی کہ اس کے گرد بنا المیر کیانی کے بازوؤں کا حصار کھلتا چلا گیا۔ المیر کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ نظریں چراتا یالے سے دور ہوتا باہر نکلتا چلا گیا۔ یالے کی کہی ایک ایک بات اسے اپنی ذات پر تازیانے کی مانند لگ رہی تھی۔ المیر یالے کی جنونیت اس کی باتوں سے اندر تک ہل گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا یہ سب کیا ہو رہا تھا، زندگی کون سے امتحان سے گزارنے والی تھی۔ المیر کیانی نے بڑی مشکل سے تو اپنا بکھرا وجود سمیٹا تھا، ابھی تو وہ کھل کر سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ جدائی کے خوف نے سانس سینے میں ہی اٹکا دی تھی۔ محبت کا پیروکار پل میں جدائی کے ہاتھوں مات کھا گیا تھا۔ وہ مشہور سیاستدان ایک لڑکی کو کھونے سے ڈر رہا تھا جس کی چند لمحوں کی رفاقت اسے عروج پر پہنچا دیتی تھی۔
روم سے باہر آتے المیر نے گہرے سانس بھرے تھے، دماغ سوچوں کے گرداب میں گھرا تھا، نگاہیں پل میں سرخ پڑ گئی تھی یا روم سے باہر آتے المیر گہرے سانس بھرنے لگا، دماغ سوچوں کے گرداب میں گھرا تھا، نگاہیں پل میں سرخ پڑ گئی تھی۔ یالے نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا کہ اسے اپنا چہرہ ہی دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ کسی کی شراکت داری پوری ایمانداری سے یاد آئی تھی، محبت کے خساروں نے جان کنی کے عذاب سے گزارا تھا، ساری انا بے نیازی دھری کی دھری رہ گئی تھی، جو ہوا تھا، جو ہونے والا تھا، سب کچھ بھیانک نظر آ رہا تھا۔ ماضی کے دھندلکوں نے مستقبل پر گہری چھاپ چھوڑی تھی، وہ خود کو کمپوز کرتے گہرا سانس بھرتا نیچے چلا آیا، جہاں اب بھی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ یالے اپنا ٹچ اپ کر کے نیچے آئی تو المیر کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے، جو گلاس میں پڑا مشروب گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھیں یالے کو شدید طیش میں مبتلا کر گئیں۔ یالے تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس چلی آئی۔ المیر! یالے تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی۔ المیر! یالے اسے شوق میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ المیر کیانی یوں سرعام اس مشروب سے مستفید ہو رہا ہے۔ میں بس تھوڑا سا سٹریس تھا، المیر نے نظریں چراتے بولا تھا۔ یالے نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا تھا، وہ ابھی تو ہنستا کھیلتا اس کے ساتھ تھا، یہ سب وہ کیوں کر رہا تھا؟ یالے اس کے ایسے بیہیویئر کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے سر جھٹکتے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی تو شکر تھا بی جان وہاں موجود نہ تھی۔ وہ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کچھ دیر پہلے ہی روم میں آرام کی غرض سے جا چکی تھی۔ یالے اپنے آنسو صاف کرتے سوئمنگ پول ایریا کے پاس چلی آئی۔ اس طرف قدرے سناٹا تھا، اس کا دل کیا اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو لے۔ وہ المیر کیانی کو یوں بکھرا سا دیکھ کر دلی اذیت کا شکار ہوئی تھی، جو اس کی اپنی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ وہاں سے نکلتی کہ کسی سے زور دار تصادم ہوا، اس سے پہلے کہ یالے گرتی کسی کے بازو اس کی کمر کے گرد حائل ہوتے گرنے سے محفوظ کر گئے۔ یالے آنکھیں میچے ڈر سے کانپ رہی تھی۔ محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ آنکھیں کھول سکتی ہیں آپ؟ یالے کے کانوں سے کسی مرد کی گمبھیر آواز ٹکرائی تھی۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتے سامنے والے کو بنا دیکھے کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی اور تیز قدم اندر کی طرف بڑھا گئی۔ اسید نے مڑ کر یالے کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہوئی۔ کچھ عجیب لپک تھی اس کی نظروں میں۔ یالے کے لیے وہ ارمینا کا ہی دوست اسید تھا، جو المیر کا اچھا خیر خواہ تھا۔ اسے انوائٹ بھی المیر کیانی نے خود ہی کیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کچھ کام ہم خود نہیں کرتے، قسمت ہم سے کرواتی ہے، ہمیں امتحانوں کے لیے تیار کرنے کی خاطر ہمیں جینے کا ڈھنگ سیکھنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ سب کے اچھے ویوز پر آئے گی، تو کائنڈلی ایپیسوڈ کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔